آج کے پروگرام KNI کی جو مہمان ہیں ہم بہت ہی عام شخصیت ہیں، لاہور کالج فار وومین یونیورسٹی کی VC ہیں پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ ناز سے۔ جی میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی ابتدائی ایجوکیشن کہاں کیا اور آپ کا خاندانی پس منظر اس حوالے سے کچھ بیک گراؤنڈ بتائیں۔ جی بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا سر۔ میری ابتدائی جو تعلیم ہے وہ میں اکاڑا سے میں نے حاصل کی۔ میں اکاڑا سے بلانگ کرتی ہوں۔ میرے والد جو تھے وہ وہاں کے فیمس سول لائر تھے اور پنجاب بار کونسل کے ممبر رہے ہیں، عبدالشکور سلیمی صاحب۔ انہوں نے ہمیں ابتدائی تعلیم بڑی ہی ایمانداری اور محنت سے دلوائی، اور ان کا یہ ایک خواب تھا کہ ان کے سب بچے جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں، اور ہم سب بہن بھائی ان میں سے 5 ڈاکٹرز ہیں اور 3 جو ہیں وہ پروفیسر۔ ماشاءاللہ۔ میں نے میٹرک تک سائنس کے ساتھ تعلیم حاصل کی اپنے جونیئر ماڈل اسکول اکاڑا سے، اس وقت کا وہ بہترین اسکول تھا۔ اس کے بعد کیونکہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی تو ہمارے اکاڑا میں تب سائنس نہیں تھی، تو مجھے پھر ہاسٹل میں جانا پڑا۔ پھر میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج ساہیوال، وہاں میں نے FSc کے لیے ایڈمیشن لیا، اور FSc وہاں سے کی، لیکن ان لکیلی کہ میں میڈیکل کی تعلیم جاری اس لیے نہیں رکھ سکی کہ ظاہر میرے نمبر کم تھے۔ پھر میں نے لیکن ایک چیلنج لیا اپنے بھائی سے۔ اس نے بھائی جو میرے سے بڑے تھے وہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ تم نا کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔ میں نے کہا بھائی جان میں آپ کو بن کے دکھاؤں گی۔ تو پھر میں نے PhD ڈاکٹر کی جو تھی نا لائن وہ اپنے مائنڈ میں سلیکٹ کی۔ پھر میں نے BSc کیا ساہیوال کالج سے، اور اس کے بعد میں پنجاب یونیورسٹی میں باٹنی میں نے ایڈمیشن لیا، MSc کیا، اور فوراً MSc کے اس وقت کوئی بھی رواج نہیں تھا کہ جی بچوں کو جو ہے امیڈیٹ ڈاکٹریٹ کرائی جاتی ہے، لیکن میں نے مجھ سے کہا کہ میں نے آگے PhD کرنی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ تعلیم حاصل کریں۔ میں نے پھر ساتھ ہی PhD میں ایڈمیشن لے لیا، اور میں نے PhD کی وہیں سے ایز اے فریش گریجویٹ۔ اس وقت تو PhD کا یہ بات میں کر رہی ہوں جی 1994-5 کی۔ اچھا، اس وقت میں نے اپنی PhD مکمل کر لی، اور یہ بھی ریکارڈ ہے کہ میں نے سب سے فاسٹسٹ PhD کی اپنے کولیگ میں سے۔ میں نے 4 سالوں میں اپنی PhD مکمل کر لی۔ کس سبجیکٹ میں نے باٹنی میں کی، اور اس میں میری اسپیشلائزیشن تھی پلانٹ بایو ٹیکنالوجی، اور یہ ایک بالکل لیٹسٹ فیلڈ تھا۔ جب میں تعلیم حاصل کر ہی رہی تھی تو میرا جو ٹرینڈ تھا وہ زیادہ تر بزنس کی طرف تھا۔ اچھا، تو کچھ سینئر لوگ تھے، کچھ ہمارے اور فیملی کے ممبرس تھے، تو ہم نے مل کے پھر ایک ایگری بایوٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنائی، جس میں پلانٹ بایو ٹیکنالوجی جو کہ اس وقت امریکہ میں جو کام ہوتا تھا وہ ہم نے پاکستان میں اسٹارٹ کیا۔ یعنی لیٹسٹ پہلی دفعہ یہ کام جی پہلی دفعہ یہ کام کیا۔ اور اس کے بعد آپ ظاہر ٹریول بھی کرتے ہوں گے مجھے امید ہے، تو سڑک کے دونوں طرف اگر آپ موٹر وے پہ جائیں تو گجرانوالا اور اس طرح اور بھی سٹیز میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں، خاص طور پہ عارف والا، اس میں آپ نے ٹنلز دیکھی ہوں گی جو سڑکوں کے دونوں اطراف لگی ہوتی ہیں، جو کہ آف سیزن ویجیٹیبل پروڈکشن کرتی ہیں۔ تو ہم نے 1997 میں ہماری کمپنی نے پہلی دفعہ یہ آئیڈیا جو تھا وہ یہاں لانچ کیا۔ اچھا، یہ آپ کی طرف سے؟ جی یہ ہمارا آئیڈیا ہے، بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے۔ جی میں اس پہ جتنی ہی نازاں ہوں کہ میں نے ایک ایسی ٹیکنالوجی اپنے ملک کو دی ہے، اپنے فارمرز کو دی ہے، جس سے وہ اس وقت ہزاروں روپیہ کماتے تھے، یعنی چند ہزار ایک ایکڑ سے، اور وہی فارمر اب میں جب ان کے پاس جاتی ہوں وہ کروڑوں روپے ایک ٹنل سے کماتے ہیں۔ تو یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے جی، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ ویسے تو ڈاکٹر ہمارے ملک میں ہزاروں ہیں بلکہ لاکھوں ہیں، لیکن PhD ڈاکٹر کی کمی، اور خاص طور پہ جو پنجاب میں 34 غالباً یونیورسٹیز ہیں ان کا وائس چانسلر بننا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ وائس چانسلر تک آئی، پہلے آپ کہاں سے اسٹارٹ لیا آپ نے جاب کا، اور پھر یہاں تک کیسے پہنچی؟ وہ سفر ہمارے ناظرین کو بتائیں، وہ بڑی نئی بچیوں کے لیے بڑا دلچسپ سفر ہوگا وہ۔ جی بالکل، میں نے جیسے آپ ذکر کیا کہ میں نے وہ ٹنل ٹیکنالوجی جب ہم نے انٹروڈیوس کرائی، اور وہ بہت جلدی سے پورے ملک میں پھیل گئی، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بہت کوئی 50,000 ایکڑ سے زیادہ کے اوپر ٹنلز لگ رہی ہیں، اور فارمرز اس سے بے تحاشا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں۔ یہ کام میں کر ہی رہی تھی، تو آپ کو پتہ ہے یہ کام کافی ٹف تھا۔ میں صبح گھر سے نکلتی اور کوئی رات کو کسی وقت واپس آتی، تو ساتھ ساتھ میری اپنی پرسنل لائف بھی ساتھ ہی رہی، جس کو مردانہ وار کہتے ہیں۔ میری شادی بھی ہو گئی، اور میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے۔ میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ نیوی میں ہے، کیپٹن اوور دیئر، اور جو چھوٹا ہے وہ USA میں ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ اس نے کی ہے، وہیں جاب کر رہا ہے، اور ایک چھوٹی بیٹی میرے ساتھ ہی ہوتی ہے، وہ یہاں گرافک ڈیزائننگ میں اس نے BS میں داخلہ لیا ہے۔ تو یہ جب چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے لیے شاید اب یہ جو فارمر والی لائف ہے وہ رکھنی مشکل ہوگی۔ تب میں نے سوچا کہ میں کوئی یونیورسٹی جوائن کروں، شاید میرے لیے تھوڑا ریلیکس ہو جائے یہ ماحول۔ تو میں نے یہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں آئی، یہاں کی بہت ہی ہماری
اچھی وائس چانسلر تھیں پروفیسر ڈاکٹر بشرا متین صاحبہ، میری ان ملاقات ہے سے جی جی ملاقات کی. ہاں وہ اتنی ونڈرفل لیڈی ہیں کہ ان کے لیے جتنی بھی تعریف کریں اتنی کم ہے. انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، میں نے اپنا سی وی دکھایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میری کمپنی کو جانتی تھیں، اور اچھا اس کمپنی میں ظاہر ہے آپ کو ہاں پتہ ہے پرائیویٹ پورے سیکٹر میں، ملک میں وہ مشہور ہو ہاں چکے جی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جی آپ کو پتہ ہے پیسے بھی بہت جی ہوتے ہیں. جی تو مجھے کہتی ہیں شگفتہ میں تمہیں لینا تو چاہتی ہوں لیکن جو تم وہاں سے ہاں جتنا کماتی ہو وہ میں نہیں دے سکتی. تو میرے پاس ٹی ٹی ایس کا ایک ہے اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو. اچھا میں کیونکہ اپنا ٹائم کم کرنا بالکل چاہتی تھی، میں نے پیسے کو سیکریفائس کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میڈم میں جوائن کروں اور گی. یہ کون سا سن تھا؟ یہ تھی 2005 جی. 5 میں ٹھیک ہے 2005 میں میری بیٹی پیدا ہوئی تو اچھا 2005 میں میں نے آپ نے کر اکتوبر میں یہاں جوائن کر ٹھیک ہے لیا. تو جب میں نے جوائن کیا نا تو آپ میں حیران ہو گئی کہ اچھا یہ بھی سیکٹر ہوتا ہے، اچھا گورنمنٹ سیکٹر میں نے جی کبھی نہیں دیکھا تھا. اور یہاں پہ ماحول اتنا فرق تھا، یعنی 180 کے ہاں اینگل پہ بالکل ڈفرنس تھا. کہاں وہاں ڈائریکٹر ہاں شپ اور ایک کام بس آپ نے کہنا ہے اور ہاں وہ ہو جانا ہے. کہاں یہ کہ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اتنا تنگ سے ہوتی. تو میرے لیے واقعی سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے اچھا لیے اتنا شروع ڈفرینٹ میں ایکسپیرینس تھا شروع اچھا میں کہ وہ میری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی. آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ سٹائل یہ ہے کہ بالکل آپ نے کسی کو فیسیلیٹیٹ نہیں نہیں کر کرنا. سوری جی بالکل میں کوئی بالکل آپ کھل کے بالکل بتائیں آپ کھل کے ہی ہمارے باتیں کر رہی ناظرین ہوں. تو اس میں جب میں یہاں آئی تو مجھے کسی قسم کی کوئی فیسیلیٹیشن نہیں تھی ایکسیپٹ اچھا میری جو بشرا متین صاحبہ اچھا تھیں وہ میرے ساتھ بہت اچھی تھی. لیکن کام تو مجھے ہیڈ کے ساتھ کرنا بالکل تھا. تو جب میں نے وہاں کام شروع کیا تو میں نے انہیں کہا مجھے یہ چیزیں چاہیے. انہوں نے مجھے 6 وہ اسٹوڈنٹ دے دیے ایم ایس سی کے اچھا کہ ایم ایس سی کراؤ، چیزیں کوئی نہیں ہے. تو آئی واز سو امبیرسڈ. میں نے کہا میڈم یہ کام ایسے تو نہیں ہوگا، ٹیشو کلچر از ویری ایکسپینسو بالکل ٹیکنیک. تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، جیسے مرضی کرو. ہاں ان تو کو میری ٹیشو تو کلچر کا کمپنی پتہ ہی تھی، نہیں ہوگا ان کا انہیں تو پتہ ہی ہاں نہیں تھا. میں نے خیر وہاں سے چیزیں لا کے کی. لیکن میں آپ کو مطلب ایز پر ایکچوئل بتاتی ہوں کہ میں اتنی حیران ہوئی. میں نے کہا میں یہاں کام کیسے کروں گی. تو پھر میں نے نا ایک دن بڑا ایک ٹوٹی سی چیئر اس پہ بیٹھی میں سوچوں کہ میرا یہاں کیسے گزارا ہوگا. تو میرے ذہن میں ایک وہ اسپارک آیا. میں نے کہا جب تک میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گی میں یہاں کام نہیں کر سکتی. بالکل تو اس وقت نا 2005 میں ایچ ای سی پہ بڑا عروج تھا اور ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن کمیشن جو تھا وہ بہت زیادہ گرانٹس دے رہا تھا. تو میں نے جناب وہاں اپلائی کیا. اچھا ہاں جی اپلائی کیا اور مجھے 35 لاکھ کی گرانٹ مل گئی اس وقت. ہاں جی اچھا اس وقت پھر میں نے اپنی ایک چھوٹی سی لیب بنائی اور میں نے سارا اپنا سیٹ اپ یونیورسٹی کے اندر یونیورسٹی کے اندر. ہاں ٹھیک جی ہے اور پھر میں نے یہ اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ جب تک اس یونیورسٹی میں رہنا ہے بالکل آپ نے پروجیکٹ ون کرنا ہے. اچھا تو وہ میں جی آج تک اسی پہ تو قائم آپ کے ہوں. ساتھ کولیبریٹ کس نے کیا، اسٹوڈنٹ نے یا ٹیچر نے؟ اسٹوڈنٹس نے کولیبریٹ کیا کیونکہ اس میں پرنسپل انویسٹیگیٹر وہ ٹیچر ہوتا ہے اچھا اور اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس جو ہے ریسرچ آفیسر ہوتے ہیں. پھر میں نے ایک اور پروجیکٹ لیا اس مطلب اچھا اس ریسرچ کے لیے آپ کو لینڈ بھی لینی پڑی تھوڑی سی یا نہیں جی کس میرا طرح؟ کیونکہ وہ تھا نا ٹیشو کلچر کا تھا تو ہاں جی مجھے اندر ہی لیب میں کام انڈور کرنا تھا کرنا اور ٹھیک ہے گرین ہاؤس بنانا تھا. ٹھیک ہے تو گرین ہاؤس بنایا. پھر اس کے بعد ڈاکٹر بشرا متین کی بہت ان کی جو تھی نا یعنی نگاہ جو تھی نا وہ بہت دور رس تھی. انہوں نے مجھے ایک دن کہا شگفتہ اگر تم کام کر مجھے پتا ہے تم کام کر سکتی ہو تو باغ جناح میں جہاں بھی تم چاہو میں تمہیں لیب وہ نا جگہ لے کے دے سکتی ہوں. وہ ٹیشو کلچر کو بہت لائک کرتی بہت جگہ ہے. ہاں جی میں نے مجھے کہتی جاؤ. اور اس وقت بھی میں اسسٹنٹ پروفیسر تھی. میں اب اچھا سوچتی ہوں تو میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ آئی واز یعنی سو آپ ینگ نے ایٹ دیٹ ٹائم. ہمت کی آپ کو مواقع ملے جی تھے. موقع بہت ملے. تو پھر میں نے باغ جناح میں جی ایک لیب بنائی ہوئی ہے پلانٹ ٹیشو کلچر کی. ہم نے وہ جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ تھا اس سے 25 سال کا ایگریمنٹ سائن کیا. انہوں نے ہمیں لیب بنا کے دی. ہم نے اکوپ کی اور ابھی تک وہ چل رہی ہے. ہاں جی کس نام سے چل رہی ہے وہ جی ہے پلانٹ ٹیشو کلچر لیب لاہور کالج فبیمل یونیورسٹی. جو ان کے آفس ہے ان کے آگے گرین ہاؤسز کے ساتھ ہم نے بنائی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک میرا وینچر ہوا بڑا زبردست. پھر اس کے بعد جی آگے سفر بڑھتا گیا. میں اسسٹنٹ پروفیسر سے ایسوسیٹ ہو گئی, پھر میں پروفیسر ہو گئی. پھر میں نے ڈپارٹمنٹ اپنا ایک بنایا بایو ٹیکنالوجی. اچھا الگ سے پہلی دفعہ آپ نے بنایا؟ ہاں جی بوٹنی اس کا تعارف کرا دیں ہمارے ناظرین کو. جی ڈپارٹمنٹ آف بایو ٹیکنالوجی اس میں جو ہے لائیو ٹیکنیکس بایولوجی کی یوز ہوتی ہیں. تو یہ بوٹنی کی ایک شاخ ہے لیکن اس سے ایڈوانس ہے. پھر مجھے ڈاکٹر بشرا متین نے کہا کہ اگر تم یہ ڈپارٹمنٹ بنانا چاہو تو میں تمہیں ہیلپ کر سکتی ہوں. میں نے کہا جی وائی ناٹ, کیونکہ میرا تو سبجیکٹ تھا نا. پھر ہم نے ادھر ہی اسی بلڈنگ میں آگے ہے اس کی میں نے یعنی کہ اینٹوں سے لے کے کانسیپٹ تک سارا میں نے اسے ڈیولپ کیا. میں اس کی فاؤنڈر چیئر پرسن ہوئی اور 11 سال میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وہاں رہی. ہاں جی اور میں نے اس کو بی ایس ایم ایس اور پی ایچ ڈی لیول پہ لانچ کیا پہلے سال. اور میری کولیبریشن یو ایس کی بہت جو نمبر 1 ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ ہے الحمدللہ. یو سی ڈیوس آپ نے سنا ہوگا, وہ بالکل میرا دوسرا گھر ہے. اچھا تو ان کے پروفیسرز کے وہ یہاں آتے تھے اور میں وہاں جاتی ہوں, ہر سال ہی جانا ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ میری بڑی اچھی کولیبریشن رہی. پھر میں نے ان کے ساتھ مل کے جب بہت اچھا کام شروع ہو گیا تو میں نے انہیں کہا کہ ہمارے پاکستان میں بڑے ریسرچ کے ایشوز ہیں تو آپ لوگوں کا جو سسٹم ہے بالکل ویسا ہی میں وہاں لانچ کرنا چاہتی ہوں پاکستان. انہوں نے کہا ہم مل کے ایک پروجیکٹ لکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑی پاکستانی سائنٹسٹ کی سکسیس ہوتی ہے.
تو ہم نے مل کے پروجیکٹ لکھا سر، اور مجھے 4 کروڑ 10 لاکھ کا پروجیکٹ مل گیا. ٹھیک. اور وہ مطلب ان کی بھی فنڈنگ تھی، ہماری بھی تھی. 3 سال وزٹ ہوتے رہے، اور میں نے بالکل اسی کی کوالٹی کی لیب اپنے ادھر ڈپارٹمنٹ میں بنائی تھی. واہ، یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ آپ کی. اور وہ ایسا اکوپمنٹ ہے جو شوکت خانم کے علاوہ صرف میرے پاس ہے. اچھا، اس میں پھر آپ نے آگے پی ایچ ڈی کلاسیں کی؟ جی میں نے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کو، یعنی اس کو کیسے ٹرانسفر کیا؟ جی ٹرانسفر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسی اسنا میں جب ہم بی ایس ایم ایس پی ایچ ڈی اسٹارٹ کی تو ابھی تک یہ 2010 سے اب تک سر میں نے 20 لوگوں کو پی ایچ ڈی کروا دی ہے. اسی سبجیکٹ میں؟ ہاں جی، اسی سبجیکٹ میں. صرف میں نے اپنی سمپل خود 20 لوگوں کو پی ایچ ڈی کرائی ہے، کوئی 60+ کو ایم ایس کرایا ہے، اور بی ایس تو بے تحاشا لوگوں کو کرایا. اور ساتھ میں جو کرانے کو ہر کوئی کروا سکتا ہے، لیکن میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر انٹرپرینیورشپ اور جو لیٹسٹ دنیا کی ٹیکنیکس ہیں ان کو سکھائی. اچھا. اور پھر ان کو ایک یہ موقع میں نے یہ دیکھا کہ جب میں پہلی دفعہ باہر گئی تو وہ میرے لیے ایک بہت ڈیفیکلٹ پوائنٹ تھا. تو لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا. اب میں یہ سمجھتی ہوں ایز اے وائس چانسلر بھی اور اس وقت ایز اے پروفیسر بھی کہ اسٹوڈنٹس کو باہر جانے کا موقع ہمیں دینا چاہیے. گھر جاتی ہیں تو ڈیوٹی لائف کو، گھریلو لائف کو کیسے مینج کرتی ہیں؟ بڑے عمدہ طریقے سے. اچھا، الحمدللہ. ہمارے ناظرین کو بتائیں نا، وہ بھی مینج کر سکیں. وہ یوں ہے کہ جی ایک تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ہر کام بڑا ولنگلی کرتی ہوں، وہ خواہ میرا گھر کا کام ہو یا میرا آفس کا کام ہو، میں بڑی خوشی سے اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھ کے، اس کو اپنی آبلیگیشن سمجھ کے کرتی ہوں. جب میں یہاں سے گھر جاتی ہوں تو ظاہر ہے وہ ریلیکسنگ ایک ماحول ہوتا ہے، لیکن گھر میں بھی جو مین جو ایک رسپانسبلٹی ہے فیمیل کی، آپ کو پتا ہے وہ بے شک 100 بھی ملازم ہو وہ اسی کی ہوتی ہے. اور میں کھانا خود بناتی ہوں. اچھا، ابھی بھی؟ ابھی. ہاں. اور آپ کا پسندیدہ کھانا کون سا؟ میرا پسندیدہ کھانا جناب وہ میرا اچار گوشت ہے، وہ ہم سارے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ نہاری میں خود بناتی ہوں. اچھا. تو یہ سارے ثقیل قسم کے کھانے، اور چائنیز بھی بڑے شوق سے ہاں جی کھائے جاتے ہیں اور میں بناتی ہوں. گھر میں ملازم موجود ہیں، لیکن یہ کہ کھانا مجھے ان کے ہاتھوں کا اچھا نہیں لگتا. اس لیے ابھی بھی آفٹر دس ڈیوٹی بھی جو مجھے اتنی بڑی پوسٹ ملی ہوئی ہے، میں کھانا خود بناتی ہوں. فارغ میں وقت میں آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ میرا اگر مشغلہ گارڈننگ ہے جی، کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے پلانٹ بایو ٹیکنالوجی. مجھے پھولوں، درختوں، پودوں کے ساتھ ایک طرح کا آپ سمجھے عشق ہے. اور میں نے اپنے گھر کے اندر جتنے بھی ایگزوٹک پلانٹس ہیں پوری دنیا سے لا کے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئیں گے. کلیکشن کا مجھے شوق ہے، تو وہ ساری میں نے کی ہوئی ہے، کر رکھی ہے. گرین ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، ان کے اندر سارا کام کرتی ہوں. تو مجھے سب سے زیادہ جو پسندیدہ کام ہے وہ گارڈننگ ہے. اچھا، آپ نے یہاں کا ماحول بھی دیکھا، بیرون ملک بھی آپ گئیں، تو بحیثیت قوم ہمارے پاکستانیوں میں اور باہر میں آپ نے ڈسپلن میں کیا ڈیفرنٹ جو مختلف چیز پائی؟ ہاں جی، بہت واضح فرق ہے جی، اور وہ فرق ہے صرف امپلیمنٹیشن کا. یہی پاکستانی جب ایک سرحد پار کر کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرتے ہیں، اور جیسے ہی پاکستان میں آ جاتے ہیں بالکل آزاد شہری بن جاتے ہیں. ہاں، وجہ اس کی یہ کہ سر وجہ گورنمنٹ کی اپنی لیڈرشپ ہے. اگر گورنمنٹ امپلیمنٹیشن تھرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کرے گی، کوئی بندہ پر بھی نہیں مار سکتا. ہمارے صرف قانون موجود ہے سر، عمل درآمد کی کمی ہے. وہ ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، ویسے تو آپ بڑی ہنسمکھ ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور ویسے بھی میں نے آپ کو پایا بھی ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی کبھار آپ کو غصہ آتا ہوگا تو آپ کیسے قابو پاتی ہیں؟ غصہ پہلے تو بہت آتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ اب جب سے میں یہ مطلب سینئر پوزیشنز پہ آئی ہوں، خاص طور پہ میں نے خود اپنی پرسنالٹی میں چینج دیکھی ہے کہ میں وائس چانسلر کی سیٹ پہ جب سے بیٹھی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل میں ایسے کول اور چل ہو گئی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کسی سے لڑائی نہیں کرنی. یہ سوچ کے میں بیٹھی تھی کہ میں نے اس یونیورسٹی کے جو سیریس ایشوز ہیں ان کو میں نے ٹیکل کرنا ہے اور میں نے کسی سے کنفرنٹ نہیں کرنا. اور اگر پھر بھی آپ کو غصہ آ جائے تو قابو کیسے پائیں گے؟ غصہ آ جائے تو قابو بس وہ تھوڑی دیر چپ ہو جاتی ہوں, بیٹھ جاتی ہوں اور پانی شانی پی لیتی ہوں. زیادہ غصہ سے میاں پہ ہی آتا ہے اور کس پہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ تنہائی پسند ہے یا سوشل رہنا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ سوشل رہنا اچھا لگتا ہے. اور اپنے فرینڈس؟ جی فرینڈ گروپ ہے میرا, بالکل ان سے ملتی ہوں. میری بچپن کی کے جی کی دوستیں ہیں جن کے ساتھ میری ابھی بھی ہے لائزون, اور ہم ملتے ہیں سارے. اچھا آپ مووی دیکھتی ہیں, اور دیکھتی ہیں تو کیسی مووی آپ کو پسند ہے؟ مووی جی میں نے اپنے چائلڈ ہوڈ سے نہیں دیکھی. اچھا ہاں جی, کوئی مطلب جب جوان تھے تو تھوڑی بہت دیکھ لی, لیکن یہ کہ میں سیریس اس میں یہ سمجھتی ہوں ٹائم ویسٹ ہے. اچھا آپ لٹریچر کے تو ویسے ہی بہت قریب ہیں, تو آپ کتابیں کیسی پڑھتی ہیں, کیسی کتابیں آپ پڑھیں, شوق ہے آپ کو پڑھنے؟ کتابیں جی پہلے جب جوان تھی تو یہی ناول راجہ گدھ اور اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کو بہت پڑھا, سفر نامے بھی پڑھے جب اسکول میں تھے. لیکن 2001 کے بعد سے میں صرف تصوف کی کتابیں پڑھتی ہوں, اور میں اگر اب آج کل صرف میں یہ سمجھتی ہوں جب اگر میرے پاس ٹائم ہو کہ میں قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھوں اور میں سیرت النبی پڑھوں. اس کے علاوہ میں کوئی کتاب بھی
اپنے لیپ ٹاپ کے علاوہ پڑھنا پسند ہے. اچھا میرا پورا فوکس اس پہ ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ شاعری میں آپ کو کون پسند ہے؟ امجد اسلام امجد. بچوں میں آپ کے ساتھ سب سے زیادہ کلوز کون ہے؟ بچے تو تینوں ہی بہت ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ کہ بیٹی زیادہ کلوز ہے. اور ان کے ساتھ آپ کیسا زیادہ ٹائم کیسے اسپینڈ کرتی ہیں؟ جو دونوں بڑے بیٹے ہیں وہ تو اب ظاہر ہے میرے ساتھ نہیں ہیں، وہ ایک امریکہ میں ایک کراچی میں ہے، لیکن وہ جب آتے ہیں تو ظاہر ہے ہم بہت گھر میں بیٹھ کے زیادہ گوسپس میں زیادہ خوش ہوتے ہیں. پھر گھومنا پھرنا ہمیشہ سے فیملی کو بہت پسند تھا، تو ناردرن ایریاز کا ٹور بناتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، 4-5 دن وہاں لگا کے آتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو انجوائمنٹ ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کہیں ہم لانگ ٹور پہ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو موسم بہار اچھا لگتا ہے، کچھ کو ساون کا. آپ کو کون سا موسم اچھا لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے؟ مجھے آٹم بہت پسند ہے. آٹم پسند ہے؟ بہت پسند ہے، اور خاص طور پہ آٹم میں جو آج کل صبح جب میں واک کرتی ہوں تو میری سوسائٹی کی ایک طرف سارے سمبل کے درخت لگے ہوئے ہیں، تو اس کے لیف شیڈ ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ میرا آئیڈیل موسم ہے. اور اس چیز کو میں یہاں بھی، اور یو ایس کی جو آٹم ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہاں کے جو کلرز ان کے پائن کے ہوتے ہیں وہ بالکل اورنج ہوتے ہیں، اور وہ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ اس کو اگر میں کبھی وہاں جاؤں گی، شفٹ ہو جاؤں گی، تو صرف اس لیے کہ آئی لائک دا آٹم آف یو ایس. یس. اچھا آپ بیرون ملک گئی، بہت سارے آپ کے ساتھ واقعات ایسے ہوئے انٹرسٹنگ، کوئی ایسا واقعہ جو دلچسپ آپ کو یاد رہ گیا باشیت قوم، یا ویسے کوئی ایسا واقعہ وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں؟ میں جب پہلی دفعہ وہاں گئی یو ایس اے، تو جو مجھے سب سے زیادہ احساس ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک تو یہ ملک جو ہے وہ واقعی بہت بڑا ہے، ایوری تھنگ از ویری بگ. تو وہ اس سے مجھے کافی حیرانگی ہوئی، ان کے ایئرپورٹس، ان کی ایوری تھنگ از ویری گڈ. اور پھر ایک اور بات جو تھی وہ ان کی کلینلینس تھی، اور لا اینڈ آرڈر کی جو وہاں پہ حکمرانی ہے وہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہے وہاں جب بھی میں وہاں جاتی ہوں. اور سب سے زیادہ ان کی سینک بیوٹی وہ بہت اچھی لگتی ہے. اور وہاں گھومنا پھرنا بہت، جب بھی میں جاتی ہوں میں گھر نہیں بیٹھتی، میں ہر روز کا ہمارا کوئی نہ کوئی پلان ہوتا ہے. میری اصل میں ان لاز کی ساری فیملی وہاں ہے کیلیفورنیا میں. ہاں جی، کیلیفورنیا میں جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز وہاں کے موسم ہیں، وہاں کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی ظاہر ہے بڑے ایکسیلنٹ ہیں. لیکن ایک بات جو مجھے سب سے اچھی لگی وہاں جا کے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکستانی ہمیشہ کم مائیگی میں محسوس کرتے ہیں، لیکن جب میں وہاں گئی، میں نے وہاں کی یونیورسٹی میں گئی، وہاں کے پروفیسر سے ملی، وہاں کے لوگوں سے ملی، تو مجھے لگا کہ ہم بھی ایک پار ہیں. ویسے ہی وہ بھی ہاں جی، وہ ہماری طرح ہی ہیں، کوئی اور وہ دے آر ایکسیلنٹ پیپل. وہ جو ہم یہاں بیٹھ کے خام خواہ خائف ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کیا ہیں، اور ہم پتہ نہیں اتنے گرے میں، ایسا نہیں ہے. اس وجہ سے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ باہر کے ملکوں میں بھیجتی ہوں، خاص طور پہ یو ایس اے میں، کہ ان کو پتہ چلے جا کے کہ ان کے جیسے ہی لوگ یہاں بھی رہتے ہیں، یعنی سنی سنائی باتوں پہ نہ. جی جی بالکل نہ آئے. اور میں جا کے وہاں جب میں واپس آئی تو آئی واز سو کانفیڈنٹ. میں نے کہا کیا ہو گیا، وہاں امریکہ تھا تو کیا ہو گیا، یعنی کہ وہ لوگ آپ کی رسپیکٹ اتنی کرتے ہیں. اور ایک اور ملک جہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا وہ تھا ٹرکی. ترکیہ جو ہے اس کے اندر کیسٹامونو یونیورسٹی میں انہوں نے مجھے ایز اے وزٹنگ پروفیسر بلایا. وہاں میں نے 17 ڈیز اسپینڈ کیے. وہ بھی اتنا خوبصورت ملک ہے، اور وہاں وہ تو مسلم کنٹری ہے، وہاں جو پاکستان کی عزت ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے. یعنی جن کو پتہ چلتا تھا میں پاکستان سے آئی ہوں وہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ اتنی محبت سے ملتے تھے، اور وہ ضیاء الحق کا وقت یاد کرتے تھے کہ جب جس زمانے میں ان کے ساتھ ہماری ٹائز بہت مضبوط تھیں، اور وہ اس قدر زیادہ، یعنی ان کا وہ ہیرو تھا جنرل ضیاء الحق، اور وہ اسی کے ریفرنس سے پاکستان کو جانتے تھے. اور پاکستانیوں کی اتنی رسپیکٹ میں نے کہیں نہیں دیکھی جتنی ترکیہ میں دیکھی. اچھا، ترکی، امریکہ اور اس کے علاوہ کون کون سے ممالک ہیں؟ سعودی عرب، چائنا، اور اس کے علاوہ قطر یا یو اے ای کے سارے کنٹریز. چائنا کے لوگوں کو آپ نے کیسا پایا؟ چائنا کے لوگ تو جو تو یہاں آتے ہیں وہ تو اچھے ہوتے ہیں. اچھا. لیکن وہاں جا کے تو ان کی لینگویج کا بیریئر بہت زیادہ ہے. اچھا. تو وہاں پہ لائف ڈیفیکلٹ ہے. وہاں پہ ہمیں اتنا اچھا نہیں لگا کیونکہ گئے ہیں نہ تو اتنا، یعنی کہ ان کا کلچر ہم سے بہت ڈفرینٹ ہے، ان کا لائف سٹائل بہت ڈفرینٹ ہے، مشینی لائف ہے، اور ہم بڑے بڑے گھروں کے عادی ہیں. اچھا. وہاں اپارٹمنٹس ہیں. اس لحاظ سے ہمیں امریکہ بہت سوٹ کرتا ہے کہ وہ بہت بڑا بڑا ملک ہے، یعنی ہاں جی، بڑے گھر ہیں، خوبصورت بڑے ہاؤسز ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، تو بندہ وہاں جا کے اسے اچھا لگتا ہے.